بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المعانی الناقضۃ للوضوء، وہ چیزیں جو وضو کو توڑنے والی ہیں۔ نقض کسے کہتے ہیں؟ توڑنا۔ تو المعانی الناقضۃ للوضوء، وہ معانی جو کہ وضو کو توڑنے والے ہیں، وہ چیزیں جو وضو کو توڑنے والی ہیں۔ حاشیے میں لکھا ہے اراد بالمعانی العلل المؤثرۃ فی نقض الوضوء، معانی سے مراد وہ علتیں جو کہ وضو کو توڑنے میں اثر کرتی ہیں، وہ وجوہات جو وضو کو توڑ دیتی ہیں۔ نقد کو جب اجسام کی طرف لکھا نقد ناقضۃ للوضوء، کہتے ہیں لفظ نقد جو ہے جب اس کو جسم کی طرف مضاف کریں تو اس سے مراد ہوتا ہے باطل کر دینا، مطلب کہ وہ چیزیں جو وضو کو باطل کر دیتی ہیں۔ سب سے پہلے کل ما خرج من السبیلین، ہر وہ چیز جو پیشاب کے دونوں راستوں سے نکلے وہ وضو کو توڑ دیتی ہے۔ کہتے ہیں کہ انما خرج من السبیلین مطلقا لیس من النواقض المتفقۃ علیہا فإن، کہتے ہیں کہ جو ساری چیزیں، متن میں تو کیا بولا ہے کہ جو کچھ سبیلین سے نکلے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو کہتے ہیں ساری چیزوں سے نہیں ٹوٹتا۔ فإن الریح لیخ الفرج والذکر لیست بناقضۃ، اگر ذکر سے یا فرج سے ہوا خارج ہو تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا اکثر مشائخ کے نزدیک، اور اس کے علاوہ باقی تمام چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لأن ناجست غیر ناجست، کیونکہ یہ جو ہوا کا خارج ہونا یہ نجس نہیں ہوتی، اس وجہ سے لعدم الانبعاث من محل النجاست، کیونکہ یہ محل نجاست سے نہیں نکلتی۔ بعض مشائخ نے کہا ہے کہ اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور امام محمد سے یہ روایت ہے۔ تو کل ما خرج من السبیلین سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کی وجہ کیا تھی بھلا؟ کہ یہ چیزیں محل نجاست سے آتی ہیں، تو یہ یا تو خود نجاست ہے یا نجاست کی جگہ سے، یعنی معدے سے آتی ہیں، اس وجہ سے ان سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس پر حدیث موجود ہے کہ جو ہم نے یہ حدیث پیچھے پڑھی تھی، بلکہ پیچھے ہم نے حدیث مغیرہ بن شعبہ کی پڑھی تھی، رسول اللہ علیہ السلام نے اتا سباتۃ قوم فبالا وتوضا، انہوں نے کہا تھا اس سے مسئلہ ثابت ہوا کہ پیشاب سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے تو حضور نے وضو فرمایا پھر، تو یہ اس بات پر دلیل ہو گئی یہ حدیث کے ما خرج من السبیلین سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ والدم، خون، خون کا مطلب خون کا بہنا، یہ بھی وضو کو توڑ دیتا ہے۔ خون کا بہنا بھی وضو کو توڑ دیتا ہے۔ غالباً نور الہدیٰ میں آپ نے اس کو یوں پڑھا ہے کہ خون اپنی جگہ سے بہہ کر اس جگہ تک پہنچ جائے جس کو غسل یا وضو میں دھونا ضروری فرض ہے، ایسے ہی ہے۔ خون نکل کر تو اس جگہ تک پہنچ جائے جس کو وضو یا اپنے مال سے تجاوز کر جائے۔ بار شریعت میں پھر شاید اس طرح سے ہے کہ اس جگہ سے چل کے تو اپنی جگہ سے بہہ کے اس جگہ تک پہنچ جائے جس کو وضو یا غسل میں دھونا۔ دیکھیں نا، خون یہاں سے نکلا ہے تو غسل میں پورا جسم دھونا ضروری ہے نا، یہاں سے نکلا ہے تو تھوڑا سا بھی آگے چلے گا تو ذرا سا بھی اس جگہ سے آگے سرکے گا تو اب وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ جہاں وہ خون گیا ہے اس کو غسل میں دھونا اس کو فرض ہوتا ہے۔ اس پر انہوں نے حدیث نقل نہیں فرمائی بزرگوں نے۔ خون اور والقیح اور زرد پانی والسدید، اور پیپ جو ہے جب یہ بدن سے نکلے اور اس جگہ پر پہنچ جائے جس کو وضو میں جس کو دھونا ضروری ہوتا ہے یا غسل میں دھونا ضروری ہوتا ہے، یہاں لکھا حکم التطہیر فی الوضوء یا بالغسل، جس کو خون یا پیپ وغیرہ جسم سے نکلے اور اس جگہ پہنچ جائے جس کو وضو یا غسل میں دھونا ضروری ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جی، اب یہ جو ہے یہ نجاست کے کیا کہا، اذا خرج من البدن، نجاست جب بدن سے نکلے تو غسل یا وضو لازم ہوتا ہے، نجاست بدن میں ہو تو غسل لازم نہیں ہوتا، وضو یا غسل لازم
ہر وقت معدے میں کچھ نہ کچھ موجود ہے کہ نہیں. اسی طرح سے جو کیا اسے کہتے ہیں خون جو ہے، خون رگوں میں ہر وقت موجود ہے. منی جو ہے ہڈیوں میں ہر وقت موجود ہے. اس کے نجاست کے جسم میں موجود ہونے سے غسل یا وضو لازم نہیں ہوتا، بلکہ جسم سے نکلنے سے لازم ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ موجود ہونے سے کیوں لازم نہیں ہوتا؟ اگر موجود ہونے سے لازم ہوتا پھر ہر وقت غسل ہی کرتے رہتے، پھر سارا دن ساری رات غسل ہی کرتے رہتے، کیوں؟ نجاست جسم میں موجود ہے، ہر وقت وضو کرتے رہے تو یہ بندوں کے لیے ناممکن ہوتا، بندوں کے لیے حرج لازم آتا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پہ وضو یا غسل لازم نہیں کیا، بلکہ لازم کب کیا؟ جب نجاست بدن سے نکلے، باہر نکلے. دیکھ لیں اس کا. اور خون اور زرد آب اور پیپ جب یہ نکلیں بدن سے اور تجاوز کر جائیں، پہنچ جائیں اس جگہ تک، ایسی جگہ کہ لاحق ہوتا ہے جس کو طہارت کا حکم وضو میں یا غسل میں. تو حکم لاحق ہوتا ہے مطلب جس کو دھونا ضروری ہوتا ہے. آگے والقیء اذا کان مل الفمی، اور قے جب وہ منہ بھر ہو تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. قے آئے اور قے بھی، اس سے بھی منہ بھر قے کون سی ہوتی ہے؟ جس کو روکنا مشکل ہو. تو تھوڑی اگر قے اس سے ثابت ہوا کہ اگر قے تھوڑی ہو، اس سے کم ہو، تو پھر اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. تو منہ بھر ہو تو وضو کیوں ٹوٹ جاتا ہے؟ ایک تو اس پر حدیث موجود ہے، اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ یہ اس طرح زیادہ قے کا آنا یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ معدے کی گہرائی سے آئی ہے، اور معدے میں نیچے جو ہے گہرائی میں وہ نجاست ہوتی ہے. اس وجہ سے یہ نجاست جسم سے نکلی ہے، اس وجہ سے غسل وضو لازم ہو جائے گا. حدیث پاک میں دیکھیں حاشیہ نمبر 3 پر لکھی ہوئی ہے، قے جو ہے نا ولو کان طعام، اگر کھانے کی ہو یا پانی کی ہو یا کڑوا پانی ہو یا کچھ بھی، یا بلغم کی نہ ہو، اس کے علاوہ خون وغیرہ کی ہو تو اسے وضو ٹوٹ جائے گا. لقولہ علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا من قاء او رعف فی صلاتہ فلینصرف فلیتوضا، جس کسی کو بھی قے آئے یا نکسیر پھوٹے نماز میں، فلینصرف، لینصرف، اسے چاہیے کہ وہ نماز ختم کرے اور اسے چاہیے کہ وضو کرے. ولیبنی علی صلاتہ، اور اپنی اسی نماز پر بنیاد رکھے جب تک اس نے بات نہ کی ہو. نماز کے دوران اسے قے آئی تو گیا اس نے وضو کیا، تو جہاں سے نماز ختم کی تھی نا، نماز جماعت اگر ہو رہی ہے تو وہیں آ کے ساتھ شامل ہو جائے جب تک اس نے کوئی بات نہ کی ہو، کوئی نماز کے خلاف کوئی کام نہ کیا ہو. درمیان میں کوئی ایسا کام نہیں کیا جو نماز کے خلاف ہے تو فوراً وضو کر کے تو امام صاحب کے ساتھ جا کر شامل ہو جائے. اگر اکیلے بھی پڑھ رہا ہے تو جہاں سے نماز نے چھوڑی سے وہیں سے جا کے شروع کر دے. یہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ منہ بھر کا آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نجس ہے، کیونکہ معدے گہرائی سے آئی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے قے کی اور پھر حضور نے وضو کیا. خون میں تفصیل ہے، خون اگر سر سے نکلے یا پیٹ سے نکلے، وہ جمع ہوا خون ہو یا بہنے والا خون ہو، سر سے جو اگر نکلے گا تو اگر جمع ہوا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اگر پیٹ سے نکلے اور اگر وہ جمع ہوا ہو تو فلا اتفاق ما لم یملأ الدم، جب یہ پیٹ سے جب سے آئے یعنی منہ سے آئے تو منہ بھرنا ہو تو پھر بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. اگر بہنے والا خون ہو فإنه ينقض مطلقاً، امام اعظم فرماتے ہیں کہ تھوڑا سا بھی ہو جو جسم سے ویسے بہتا ہے، منہ سے نہیں نکلا، ویسے بہتا ہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. امام محمد فرماتے ہیں کہ وہ منہ بھرنا ہو تو نہیں ٹوٹتا. اس طرح قے جو اگر تھوڑی تھوڑی آئی ہے، قے اگر تھوڑی تھوڑی آئی ہے تو اس کو جمع کیا جائے گا. اگر اس کا سبب ایک ہے قے کا اور وہ تھوڑی تھوڑی آئی ہے پھر اس کو جمع کیا جائے گا. تو دیکھیں نا بندے کا کبھی اس طرح جو ہوتا ہے کہ اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور اس کی جو ہے نا وہ اسے قے آنے لگتی ہے، تو اگر وہ اس کی جو طبیعت خراب ہوئی ہے ابھی تک وہ ٹھیک نہیں ہوا، تھوڑی سی قے آئی، پھر تھوڑی دیر کے بعد، پھر تھوڑی دیر کے بعد، ابھی اس کی کیفیت وہی ہے، تو یہ ساری قے کو جمع کیا جائے گا. اگر یہ جمع کر کے لگے کہ یہ منہ بھر ہو جائے گی تو منہ بھر ہو جائے گی تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. اور اگر ایک دفعہ قے آئی ہے تھوڑی سی آئی ہے، منہ بھر نہیں تھی، اس کے بعد بندہ ٹھیک ہو گیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد اتنی آئی ہے تو منہ بھر اکٹھی نہیں آئی تو پھر اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. اگر قے کا سبب ایک ہے
کہہ کے آنے کا تھوڑی تھوڑی آئی ہے لیکن اس کا سبب ایک ہے، سارے کو جمع کیا جائے گا. اگر اس کا سبب مختلف ہے اور تھوڑی تھوڑی ہے تو اس کو جمع نہیں کیا جائے گا. والنوم متجئا، اور سونا پہلو کے بعد لیٹ کر سونا، نیند کرنا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. نیند کہتے کس کو ہیں؟ حاشیے میں لکھا ہوا ہے نمبر 5 پر، استرخاء اعصاب الدماغ برطوبۃ البخار السائد الیہ، دماغ کے اعصاب کا نرم پڑ جانا، کمزور ہو جانا ان بخارات کی وجہ سے جو کہ معدے سے اٹھ کر دماغ تک پہنچتے ہیں. وہ بخارات جو کہ معدے سے دماغ تک پہنچتے ہیں ان کی وجہ سے دماغ کے اعصاب کا کمزور ہو جانا، نرم پڑ جانا، اس کو نوم کہتے ہیں. یہاں پہ بھی تعریف لکھی ہوئی ہے، فترۃ طبیعۃ تحدث فتمنع الحوادث الظاہرۃ، کہتے ہیں کہ ایک طبی حالت ہوتی ہے جو انسان پر طاری ہوتی ہے اور ظاہری اعضاء کو کام کرنے سے روک دیتی ہے اور باطنی اعضاء کو بھی کام کرنے سے روک دیتی ہے. حالانکہ اعضاء سلامت ہوتے ہیں، عقل بھی سلامت ہوتی ہے، لیکن کوئی بھی نہ عقل کام کر رہی ہوتی ہے نہ اعضاء کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ عام انسانوں کا خواب ایسے ہی ہے اور نیند ان کی ایسی ہوتی ہے. انبیاء کی نیند جو ہوتی ہے ان کی عقل بھی سلامت رہتی ہے، انہیں معلوم رہتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. تو کیا کہا ہے کہ وہ ایک طبی حالت ہوتی ہے جو انسان پہ طاری ہوتی ہے، اس کے ظاہری آواز کو بھی اور باطنی آواز کو بھی کام کرنے سے روک دیتی ہے. حالانکہ وہ اعضاء اس کے باقی ہوتے ہیں اور عقل بھی باقی ہوتی ہے، لیکن عقل استعمال نہیں ہوتی اس ٹائم، عقل کو استعمال کرنے سے بھی روک دیتی ہے. تو فترۃ اس طبی حالت کو نیند کہا جاتا ہے، نوم کہا جاتا ہے. والنوم متجئا، متجئا یہ ہوتا ہے کہ پہلو کے بعد آپ سوتے ہیں، سیدھے سو جاتے ہیں یا ایک طرف ہو کے دائیں یا بائیں طرف ہو کے سوتے ہیں، اس طرح سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. متکئا یا ٹیک لگانے سے. او مستندًا الی شیء لو ازیل لسقط عنہ، یا ایسی چیز کے ساتھ ٹیک لگانا کہ اگر وہ چیز زائل کی جائے، اٹھائی جائے تو بندہ گر جائے گا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. سو جانا کیسے کیسے؟ لیٹ کر سونے سے یا یہ جو متکئن کا معنی ہے نا لکھا ہوا ہے بیاحدی واریکئی ہی، اس متکئن کا فرق ہے کہ جیسے بندہ ایک سیدھا سوتا ہے اور ایک جب پہلو کے بل سوتا ہے تو اس کی دائیں ران جو ہے یا وہ نیچے آتی ہے یا بائیں ران نیچے آتی ہے، اس کے زور پہ وہ سوتا ہے، اس کو کہتے ہیں متکئن. اور مستندً جیسے یہ پیچھے ٹیک لگی ہوئی ہے، کوئی بھی اور چیز جو ہے اس کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا ہے اور سو گیا، تو اگر اس چیز کو ہٹایا جائے تو وہ گر جائے گا. تو اس طرح سے بھی اگر ہٹایا، یہ آپ کہیں گے وہ ہٹایا تو ہم ایسے سوئے ہوئے ہیں تو یہ ہٹی تو پیچھے ہے نہیں ہے تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا. اگر اس کو ہٹایا جاتا تو گر جاتا. اس طرح سویا کہ اگر جو پیچھے ٹیک ہے اگر اس کو ہٹایا جاتا تو اس نے گر جانا تھا، سارا زور اس کا اس پر ہے، اس طرح وضو ٹوٹ جائے. کرسی میں بندہ بالکل سیدھا بیٹھا ہو، پیچھے جسم ساتھ ملا ہوا ہے لیکن اس کا زور اس پہ نہیں ہے، زور وہ اپنے زور پہ بیٹھا ہوا ہے، گرا نہیں ہے، تو اس طرح بیٹھے ہوئے وضو نہیں ٹوٹے گا. جی تو دیوار پہ تو بندے نے ظاہر پورا زور دیا ہوگا، تو جب جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح سے پیچھے آپ کے جسم پہ زور ہے، جب اس پہ زور نہیں ہے اس طرح نہیں ٹوٹے گا. تو اور سونا پہلو کے بل یا بلکہ سونا سیدھا سونا ہوا ان ینام وادیا جنبی الارض، دونوں پہلو زمین پر آ کے اس کو سیدھا لیٹنا کہتے ہیں. متجئن کا یہ معنی ہے. یا متکئن یا اپنے ایک پہلو پر سویا یا ٹیک لگا کر سویا کسی چیز کے ساتھ، ایسی چیز کہ اگر زائل کیا جائے اس کو تو گر جائے گا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا. والغلبۃ علی العقل بالاغماء والجنون، اگر عقل پر کسی چیز کا غلبہ ہو جائے، اغماء غشی کا یا جنون کا، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا. بندے کو غشی ہو گئی، بے ہوش ہو گیا یا دماغ اس کا کام کرنا چھوڑ گیا، تو اب عقل پر بے عقلی کا غلبہ ہو گیا ہے، عقل پر اس بے ہوشی کا غلبہ ہو گیا ہے، عقل کام کرنا چھوڑ گئی ہے، اس طرح سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا. الحاصل ان العقل یزول بالجنون، اشارہ نمبر 9،
عقل ختم ہوتی ہے جنون سے، مجنون سے، اغما سے ختم نہیں ہوتی. اسی لیے انبیاء کے لیے اغما غشی تو جائز ہے، جنون انبیاء کو نہیں ہو سکتا. اور جنون انبیاء کو نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ عیب ہے. عقل نہ ہو تو کیا کہتے ہیں بڑا بندہ فارغ ہے. تو یہ جو جنون کس کو کہتے ہیں؟ عقل ختم ہو جانے کو جنون کہتے ہیں. انبیاء کرام پہ جنون نہیں آتا، غشی ہو سکتی ہے خود رسول اللہ علیہ السلام پہ. اغما جو ہے انبیاء کے لیے ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے عقل خراب نہیں ہوتی، وہ نیند کی طرح ہوتی ہے. اور عقل پر غلبہ ہو جانا اغما یا جنون کا، یہ بھی وضو کو توڑ دیتا ہے. اچھا، اس پر دلیل نہیں آئی کہ لیٹنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ حاشیہ نمبر 6 پہ لکھی ہوئی ہے، اس کو ذرا دیکھیں. لقول علیہ السلام انما الوضوء علی من نام متجئا، حضور نے فرمایا کہ وضو ہے لازم اس بندے پر جو سویا متجئا، سیدھا چت لیٹ کر. فإن من اتجأ، جو بندہ لیٹا. تو یہ تو حضور نے حدیث پاک یہاں پہ ہو گئی. حضور نے فرمایا اس، بلکہ یہ بھی یہ حدیث کے لفظ نہیں ہے. غالباً فإن من اتجأ، جو کو لیٹے گا، اس طرح خس مفاصلہ، اس کے جوڑ ڈھیلے پڑ جائیں گے. مثلا دیکھیں نا، انسان کی قوت ماسکہ ہے جس سے پیشاب کو وہ روک سکتا ہے، پیشاب کو روک سکتا ہے، معدے سے ہوا خارج ہونے کے اسے روک سکتا ہے. جب بندہ سو گیا تو ان اعضاء پر اس کا کنٹرول نہیں رہا، اس لیے اسے معلوم نہیں کہ شاید نیند میں کوئی نجاست خارج ہو گئی ہو. وہ جو شاید خارج ہو گئی ہو نا، اس کا پتہ تو کوئی نہیں ہے بندے کو. ایک لمحے کے لیے بندہ سویا، اسے پتہ کوئی نہیں ہے. اس لیے اس نیند کو اس نجاست کے نکلنے کے قائم مقام کر دیا گیا ہے کہ اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. نیند سویا تو کیا ہوا؟ اس طرح کا تو مفاصل، حدیث نے کیا کہا؟ اس کے مفاصل، اس کے جو جوڑ ہے وہ، تو اس سے اسے معلوم نہیں کہ اس سے نجاست کو خارج ہو گئی ہو یا ہوا خارج ہو گئی، اس وجہ سے اس کا وضو، ان سے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو نیند، کیونکہ نیند میں ایسا ہو سکتا ہے، اس لیے نیند کو بھی استرخاء مفاصل کہتے ہوئے اس کو بھی وضو کے ٹوٹنے کے قائم مقام کر دیا گیا. والقہقہۃ فی کل صلاۃ ذات رکوع و سجود، اور قہقہ لگانا ہر اس نماز میں جو رکوع اور سجدے والی ہے، یہ بھی وضو کو توڑ دیتا ہے. قہقہ لگانا تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. آگے میں لکھا ہوا ہے، ایک ہوتا ہے قہقہ، ایک ہوتا ہے دہ، ایک ہوتا ہے تبسم. ادھر دیکھیں نا، ادھر دیکھیں، ادھر منہ کرو. اللہ فرمایا ہے تبسم ہے، تو اتنا ہنسے بندہ کہ اس کی آواز، اگر وہ اس کی آواز ہوتی تو وہ خود سن سکتا، ساتھ والے کو نہیں سنائی دیتی. اس کو بولتے ہیں دہ کن. اور قہقہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح سے ہنسے کہ اس کی آواز اگر کوئی ساتھ موجود ہوتا تو اس کو آواز آتی. اس کو قہقہ کہتے ہیں. حاشیے میں لکھا ہے التفصیل فی بار رائے کل قہقہ ما یکون مسموعا له وبجیرانہ، جو اس کو سنائی دے اور اس کے پڑوسیوں کو، چاہے اس کے دانت ظاہر ہوں یا نہ ہو. دیکھ وہ ہوتا ہے ما یکون مسموعا له، جو اسے سنائی دے، دون جیرانی، اس کے پڑوسیوں کو سنائی نہ دے. اس سے نماز باطل ہو. جس دیکھ سے نماز ٹوٹتی ہے، وضو نہیں ٹوٹتا. اور تبسم جو ہے ما لا یسمع، جس کی آواز محسوس نہ ہو، بالکل اس کو تبسم بولتے ہیں. تبسم سے نہ وضو ٹوٹتا ہے نہ نماز. اور دیکھ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، وضو نہیں ٹوٹتا. اور قہقہ سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اور نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے. تعریفیں تینوں کی سمجھ آ گئی ہے. اور قہقہ لگانا ہر اس نماز میں جو رکوع اور سجدے والی ہے، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس پر دلیل پیچھے کچھ دو باتیں رہ گئی، چلو اس کو پھر کرتے ہیں. اس پر دلیل کیا ہے؟ اس پر دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضور نماز پڑھا رہے تھے تو مسجد میں ایک کنواں تھا. ایک نابینا صحابی آئے اور مسجد میں اس کنویں میں گر گئے. ان کے یہاں کنویں ہوتے تھے جس طرح ہمارے یہاں کنویں گہرے ہوتے ہیں، وہ گہرے نہیں ہوتے، جیسے تالاب ہوتا ہے اس طرح سے ہوتے ہیں کھلے کنویں. صحابی نابینا تھے، اس میں گر گئے. تو صحابہ جو نماز پڑھ رہے تھے وہاں سے پڑھے، ان کی آواز محسوس ہوئی. تو حضور علیہ السلام نے نماز کے بعد پوچھا کہ تم میں سے کون کون ہنسا ہے؟ تو نے کیا حضور ہم. تو حضور نے فرمایا کہ جاؤ تم وضو بھی دوبارہ کرو اور نماز بھی پڑھو. تو حضور نے فرما دیا تو نماز بھی پڑھنی ہے اور وضو بھی کرنا ہے، دوبارہ نماز بھی دہرانی ہے. نماز بھی ٹوٹ گئی اور وضو بھی ٹوٹ گیا. اب اس پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو قہقہ سے نماز جو ٹوٹ جاتی ہے، یہ خلاف قیاس ہے. یہ مسئلہ خلاف قانون.
قانون کیا تھا جو اس کے شروع میں بیان ہوا، کل ما خرج من السبیلین، جسم سے نجاست نکلے تو وضو ٹوٹتا ہے. یہاں نجاست تو کوئی نہیں نکلی تو وضو سے ٹوٹ گیا ہے. وضو سے میری طرف دھیان فرمائیں گے نا. صحابہ ہنس پڑے. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز بھی دوبارہ پڑھو اور وضو بھی کرو. فقہا نے یہاں سے قانون ثابت کیا کہ ہر وہ چیز، ہر وہ مسئلہ جو خلاف قیاس، خلاف قانون ثابت ہو، وہ اپنے مورد تک رہتا ہے. جس بارے میں وہ مسئلہ وارد ہوا ہے اسی میں رہتا ہے، اس سے آگے تجاوز نہیں کرتا. اس پر کسی اور مسئلے کو قیاس نہیں کر سکتے. جو مسئلہ خود خلاف قیاس ثابت ہو، وہ جس بارے میں وارد ہوا اسی میں ہوتا ہے، اس پر کسی اور کو قیاس نہیں کر سکتے. یہ جو خلاف قیاس وضو کا ٹوٹنا تھا، یہ کس نماز میں ہوا تھا؟ جو مسجد نبوی میں پڑھی جا رہی تھی. وہ نماز کون سی تھی؟ رکوع اور سجدے والی. اس لیے یہ